بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخرکار گزر جاتے ہیں۔ یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ جن معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے، اور جن معاملات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے رہنا زیادہ بڑی نادانی ہے۔ لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ لوگوں کو پریشان اس لیے ہونا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اہم ترین کام کرنے کا وقت ہر شخص کو دیا گیا ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔ بس آپ امید کی شاہراہ کو اختیار کر لیجئے۔ کامیابی کا ہر راستہ اسی راہ سے نکلتا ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیے اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ اللہ سے ڈریے، پھر اس شخص سے ڈریے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اس لیے بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بڑا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھا کرتے ہیں، مگر جو لوگ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں کامیابی کسی اتفاق کا نام نہیں، کامیابی اپنے امکانات کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ ستاروں کی طرح چمکنا ہے تو تاریکی سے ڈرنا چھوڑ دے۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ باصلاحیت انسانوں کی قدردانی اجتماعی کامیابی کا اصل راز ہے۔ نادان شخص غلطی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، عقل مند بھی غلطی کرتا ہے مگر اسے یاد رکھتا ہے۔ سخت روزے کے بعد افطار کی نعمت، دنیا کی پابند زندگی کے بعد جنت کی پرلذت زندگی کا ایسا تعارف ہے جو صرف روزے دار کو نصیب ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مخالف کو جنگ اور دلیل کے میدان میں شکست دینا بھی کامیابی ہے، مگر اسے اخلاق کے میدان میں شکست دینا زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ ذہین اور کم محنتی افراد کی کامیابی کا امکان جتنا کم ہوتا ہے، کم ذہین اور زیادہ محنتی افراد کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ جو انسان چیزوں کو ملکیت بنانا اپنی زندگی بنا لیتا ہے، کچھ عرصے میں زندگی خود اسے چیزوں کی ملکیت بنا دیتی ہے۔ لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ
آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کی ایک سخت دن کی طرح آخر کار گزر جاتے ہیں۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جسے گرم روزے کی پیاس متقی نہ بنا سکی، اسے کوئی اور چیز کیسے متقی بنا سکتی ہے؟ جسے ٹھنڈے پانی کا افطار شکر گزار نہ بنا سکا، اسے کوئی اور چیز کیسے شکر گزار بنا سکتی ہے؟ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ روزہ جنت کا دروازہ ہے، مگر یہ دروازہ صرف وہی شخص کھول سکتا ہے جو روزے کی مشقت کو تقویٰ کی کنجی میں بدل سکے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، میں ہوں یا آپ، والدین ہو یا اولاد، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ گناہ کی عارضی لذت کا کیا فائدہ جس کی سزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ صبر کی عارضی مشقت سے کیا ڈرنا جس کی جزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت کریم ہے۔ اس حسین دنیا میں خدا کو بھول کر جینا سب سے بڑا جرم، اور اس رنگین دنیا میں اسے نہ بھولنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جہنم اسی جرم کی سزا ہے، جنت اسی نیکی کی جزا ہے۔ مایوسی اور بے صبری شیطان کا ہتھیار ہے، صبر اور امید مومن کا ہتھیار ہے۔ دکھی آدمی اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ سے دور صرف مایوس شخص ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دکھوں کو کبھی مایوسی میں نہ بدلنے دے۔